آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ آج جو آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی وہ سورہ ہود اور سورہ یوسف کی باہمی مناسبت کے متعلق گفتگو کی جائے گی، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ یعنی ایک آیت دوسری آیت کے بعد آتی ہے، ان کا آپس میں بھی ربط ہے، بے ربط کوئی بھی شے نہیں ہے، اسی لیے اس کو نظم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں۔ اور نظم کہتے ہیں کہ ہار کے اندر جو موتی جڑے ہوتے ہیں نا، جس طرح موتی موتی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اسی طرح کر کے قرآن کریم کی آیات کریمہ جو ہیں ان کا بھی حساب یہی ہے جی۔ ان کا حسن جو ہے وہ دیدنی اور لطف دوبالا تب ہو جاتا ہے جب بندے پر یہ بات کھلتی ہے کہ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ یا اگلی آیت کے ساتھ تعلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کر کے سورہ ہود اور سورہ یوسف شریف جو ہے ان دونوں کا باہمی ربط ہے اور انتہائی شاندار ربط ہے جی۔ پچھلی سورہ مبارکہ جو ہم نے ابھی ختم کی، یعنی کل آخری آیت مبارکہ اس کی پڑھی تھی، اس میں خلاق کائنات نے آیت نمبر 120 دیکھے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ فرمایا حبیب پیارے، ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے ہیں سورہ ہود کے اندر، یہ سارے اس لیے بیان کیے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ نثبت فؤادک، تثبیت قلب کے لیے حبیب آپ کے سامنے سارا بیان کیا ہے ہم نے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی دینی جد و جہد کو اور ان کے مزاحمت کو رب تبارک و تعالی نے بیان کیا، جو ان کو ان کی قوم کی طرف سے پیش آئی جی۔ ان کی قوم کی طرف سے جو مزاحمت پیش آئی، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ان کی قوموں کے ساتھ جو ٹکراؤ رہا ہے وہ اللہ تعالی نے بیان کیا یہاں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قصے سنا کر کے فرمایا، رب تعالی نے ہم ان کے قصے آپ کو اس لیے سنا رہا تھا کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ اس سے ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ حبیب پیارے، جس طرح ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہو رہا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حق کے ساتھ ٹکراؤ باطل کی طرف سے یہ ہمیشہ سے چلا ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹکراؤ، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ، حضرت باقی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ مبارکہ آپ نے پڑھا، یہ لگ بھگ کو 3 ماہ اور یا ممکن ہے اس سے زیادہ لگے ہوں، اتنے عرصے میں جا کر کے یہ سورہ ہود شریف ہماری ختم ہوئی۔ خلاق کائنات نے یعنی یہ بیان کرنے کا مقصد خود بیان فرما دیا، یعنی یہ سورہ ہود شریف کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص کو، کہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے یہ اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ حبیب کریم علیہ السلام کا دل مضبوط ہو جائے۔ اور دل مضبوط کیسے ہوگا؟ وہ دوسری بات وہ یہ ہے، دل مضبوط کیسے ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے ساتھ جو کچھ کیا رب نے وہ بھی بیان کیا جی۔ سمود کے ساتھ کیا ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لڑنے والے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، تمام قوموں کا زوال اور ان کا غرق ہونا یا ان کا تباہ ہونا یا ان کا جناب بستیوں کا اندھا دیا جانا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ حبیب کریم علیہ السلام کے لیے تسلی اس میں یہ ہے کہ محبوب پیارے، آپ نے جو علم اٹھایا ہے حق کا، آپ جو میدان میں آ گئے ہیں، اب آپ کا کام ہے آپ حق کے لیے کھڑے رہیں، آپ میدان سے نہ ہٹیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا جو ہم نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ فتح جو ہے وہ ہمیشہ حق کو ہی ہے، غالب جو ہے ہمیشہ دین ہی ہے۔ کیسی بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تثبیت قلب کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں کو بیان فرمایا۔ اور آگے مزید دیکھیں، اسی صفحے پر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 115 دیکھیں جی، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 115۔
اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا اور لازم قرار دیا کہ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ نے صبر کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ غلبہ دین کے لیے۔ آج ہم باقی معاملات میں تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن دین حق کے معاملے میں وہ رات ایک جگہ گئے تھے، بزرگ تھے، وہ کہنے لگے کہ ایک بچہ آیا میرے پاس پڑھنے کے لیے، تو اس کا والد بھی ساتھ تھا، کہنے لگا میرے بچے نے پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں وہ پہلے دن ہی آیا، میں نے کہا بیٹے کتنا شوق ہے تجھے پڑھنے؟ کہتا ہے بہت شوق ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو چپیٹ لگا دی، کہنے لگا میں نے نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا اتنے شوق تھا تیرا؟ بھائی یہی شوق تھا تیرا جو ختم ہو گیا فوراً ہی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ بھاگ گیا، وہ 2 سال پورے نہیں آیا پڑھنے کے لیے۔ 2 سال کے بعد پھر اس کو شوق ہوا، کہنے لگا میں نے پڑھنا ہے۔ کہنے لگا میں نے کہا تو نہیں پڑھ سکتا۔ کہتا جی آپ پڑھوں گا، آپ جیسے مرضی ماریں۔ کہتا میں نے کہا بیٹھ جا۔ کہتے پھر 1 سال میں اس نے قرآن پاک حفظ کیا اس نے۔ تو یہ کئی لوگوں کا شوق ایسے ختم ہو جاتا ہے جی، بڑے جناب جذبے کے ساتھ آئیں گے، ہم نے دین کا کام کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا، ہم نے پڑھنا ہے جناب، جی تھوڑی سی کوئی تکلیف پہنچی تو فوراً سے پہلے روانہ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، وَاصْبِرْ، صبر کریں آپ، اس راہ میں تو بھائی صبر ضروری ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں شاعر، کہتے ہیں جسے وہ جان پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ ہم تو کنویں جانا جا رہے ہیں، یعنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، رب تعالیٰ کی دید کے طالب ہیں، ہم تو رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا چاہتے ہیں، محبوب علیہ السلام کی غلامی چاہتے ہیں۔ تو میں پھر تو یہاں تو بلائیں مصیبتیں ہیں ایک ایک قدم پر، تکالیف ہیں، وہ تکالیف شاقیں ہیں، جسے جان پیاری ہو یہیں سے روانہ ہو جائے، ہم نے تو جانا ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اور مزاج ہمارے نرم ایسے ہو گئے ہیں کہ امام بیچارہ صرف اتنا کہہ دے یار اگلی صف میں جگہ باقی ہے تو آپ پچھلی صف سے اگلی صف میں آ جائیں، اتنے پہ ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس بیچارے نے کیا دین کا کام کرنا ہے؟ دین کے کام کے لیے تو بھائی لوگ بھی باتیں کریں گے۔ شام کے ایک عالم جو بہت بڑے، ابھی انہی دنوں کی بات ہے جب یہ بشاری وہاں پہ حکمران تھا، وہاں ایک دکان پہ گئے، وہ پان کھا رہا تھا بندہ، اس کو جا کر کہا یار وہ ہمارے مدرسے کے لیے کوئی تعاون کر دو۔ تو اس نے جناب وہ پان کھا رہا تھا نا، اس کی پیک ان پہ پھینک دی، تھوک، سفید رش بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی ان کی، اس نے تھوک پھینک دی ان پر۔ جب وہ تھوک پھینکی اللہ اکبر کبیرہ، تو انہوں نے پتہ کیا کہا آگے سے؟ کوئی گالی نہیں دی، انہوں نے جھولی اٹھائی، کہا کہ یار یہ تو ہو گیا میرے لیے، اب میرے مدرسے کے بچوں کے لیے کیا ہے؟ وہ بتا ان کے لیے کیا ہے؟ یہ تو میرے لیے ہو گیا نا، تھوک تو نے پھینکی ہے مجھ پر۔ اللہ اکبر، وہی بندہ نادم ہوا، پھر کہنے لگا کہ حضرت اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بار میں خود ہی خدمت پہنچایا کروں گا آپ کے مدرسے میں آ کے۔ تو بھائی یہ معاملات تو آنے ہیں پیش، لوگوں نے تو الجھنا ہے، لوگوں کو تو آپ کی جو ہے نا وہ نیکی والا حلیہ بھی گوارا نہیں ہے، لوگوں کو دیکھتے دیکھتے ہم تو پورا دین دے بیٹھیں گے پھر، کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ بات ہے۔ تو دین حق کے لیے استقامت ضروری ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ میں وَاصْبِرْ، حبیب پیارے آپ جو غلبہ دین کا کام کر رہے ہیں، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کیا کریں؟ آپ پر لازم ہے آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، بس میدان نہ چھوڑیں۔ آپ نے جو غلبہ دین کی راہ اپنائی ہے وہ راہ نہ چھوڑیں، بس وَاصْبِرْ، آپ صبر کے ساتھ کھڑے رہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ پیچھے کسی کا اجر ضائع ہوا؟ جس نبی نے، جن کے ذکر ہوئے، جس نبی نے محنت کی، جس نبی نے جد و جہد کی، جس نبی نے کوشش کی، رب تبارک و تعالیٰ نے میں سب کے جو ہے نا وہ کسی کا اجر ضائع نہیں ہوا۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی دکھا دیا ان کی جد و جہد کا نتیجہ، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا، اور ہم جو آخرت میں ان کو عزت عطا فرمائیں گے وہ تو الگ ہے، وہ تو برا البرا ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری صورت جو ہے نا ایسے سمجھیں کہ آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ بار بار یہ بتا رہا ہے کہ محبوب پیارے، اور آقا علیہ السلام کے وسیلے سے جی اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کو نصیحت تھی، آج کے جو دین کا کام کرنے والے ہیں نا، جیسی کیسی بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے، یہ تسلی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں نا جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، میں یہ تمام جو قصے ہم نے آپ کے سامنے انبیاء کرام علیہ السلام کے بیان کیے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم اس کے ساتھ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے محبوب پیارے، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور جو کچھ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے اس میں حق ہے،
وموعظہ وذکریٰ للمؤمنین، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ موعظہ ہے، یہ وعظ ہے، یہ نصیحت ہے۔ نصیحت کی وعظ کسے کہتے ہیں؟ وعظ کہتے ہیں ایسی بات جس سے کیا ہوا گناہ چھوٹ جائے، بندہ کر رہا ہے نا گناہ، وہ چھوٹ جائے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، گناہوں کو چھڑانے کے لیے یہ وعظ ہے، یہ وعظ ہے گناہوں کو چھڑانے کے لیے۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور نیکیوں کی ترغیب کے لیے وذکریٰ، یہ ذکرہ ہے، یہ یادگار ہے۔ موعظہ اور ذکرہ دونوں کا فرق ہو گیا۔ موعظہ قرآن ایسی بات کرتا ہے گناہ چھوٹ جائیں، ذکرہ قرآن ایسی بات کرتا ہے کہ بندے کو نیکیوں کو شوق لگ جائے، اور یہی بندہ مومن کی کامیابی ہے۔ سمجھایا مسئلہ نہیں آیا؟ یہی بندہ مومن کی کامیابی ہے کہ گناہوں سے نفور ہو جائے، گناہوں سے تنفر پیدا ہو جائے، دل میں نفرت پیدا ہو جائے، اور نیکیوں کے متعلق تشویق آ جائے دل میں، یعنی شوق پیدا ہو جائے، تو سمجھے کہ بندہ جو ہے نا وہ راہ حق پہ چل پڑا ہے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی رب تبارک و تعالی نے وہی فرمایا جو بندہ مومن کے لیے ضروری تھا، کہ فرمایا کہ حبیب پیارے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے حق کے ساتھ لگے رہیں، ہیں جی، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا کہ وقت آئے گا غلبہ انہیں کو ہی حاصل ہوگا، ہیں جی۔ اب سورہ یوسف شریف کو ذرا دیکھیں۔ یہ تو ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ جو ہے نا اس کو اگلی سورت کے ساتھ جوڑنے کے لیے ساری بات کی ہے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے وہ مختصر ذکر کیا ہے۔ اگلی پوری سورت جو ہے یعنی 12ویں پارے سے شروع ہو کر کے 13ویں پارے میں جا کر کے ختم ہو رہی ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی ان کے قصے کو رب تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے سونا قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے، احسن القصص، خوبصورت قصہ، یا جسے رب تعالیٰ خوبصورت قصہ کہے، ہیں جی، وہ اس کی اور اس کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ذرا غور کرتے ہیں اس بات پر۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے، تھوڑی سی عمر بڑی ہوئی، بھائی سارے مخالف ہو گئے۔ یہ ہوگا جو بھی بندہ دین کے لیے کھڑا ہونے والا ہوگا نا اس کے ساتھ ہوگا یہ۔ گھر سے ہی مخالفت شروع، بھائی مخالف ہو گئے، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، مصر کے بازار میں بکنے کے لیے بولیاں لگنے لگ گئی۔ یار بتائیں کیا گزری ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام پر، جناب رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں اور بولیاں لگ رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ شاہ مصر کے گھر چلے گئے، وہاں جو معاملہ پیش آیا اس کے بعد جیل چلے گئے۔ یعنی حالات جو ہیں وہ سخت سے سخت تر ہوئے جا رہے ہیں۔ گھر میں ہی تھے، بھائیوں کے دل میں اناد آ گیا، گھر سے نکلے تو اس سے بڑی مصیبت کنویں میں چلے گئے، کنویں سے نکلے تو بولی لگنے لگ گئی، اس سے نکلے بادشاہ کے گھر میں پہنچے تو وہاں یہ معاملہ پیش آ گیا، اور یہ معاملہ بھی ایسا سنگین کہ جناب جیل جانا پڑا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو۔ جیل جب گئے تو وہاں جا کر کے پھر خلاق کائنات نے ایسی سبیل نکالی، وہاں سے نکلے تو سیدھے حکمران بن کے آتے ہیں۔ یعنی خلاق کائنات نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آگے یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہے، سورہ یوسف شریف، سورہ یوسف مکیہ ہے، اور مکہ میں ہی آقا علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے کہ حبیب پیارے آپ جیسے ہی مدینہ منورہ میں جائیں گے، اب ہجرت کا عمل آپ کا ہوگا تو آگے آپ حکمرانی بننے والے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ وہی مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ میں آقا علیہ السلام رہ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آقا علیہ السلام کے متعلق کون سی نازیبہ بات نہیں کی انہوں نے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ساحر کہا، مجنو کہا، ہیں جی، باتیں بنانے والا کہا، کیا سے کیا کہا۔ اتنا بڑا الزام دنیا کائنات کا کہ یہ رات کو گھر قرآن بناتے ہیں، سویرے ہمیں سنا دیتے ہیں، اس سے بڑا الزام نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی رب تعالیٰ کی ذات پر جناب نعوذ باللہ من ذالک بہتان باندھنے والی بات، اتنا بڑا الزام۔ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، میرے آقا علیہ السلام کے لیے 3 سال پورے جیل بنا دیا گیا، آقا علیہ السلام کے لیے شیب ابی طالب کو، نہ کسی کو وہاں جانے دیا جاتا، نہ وہاں سے کسی کو باہر آنے دیا جاتا، کھانے پینے کی چیزیں تک خریدنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، بچے روتے تھے، کافر باہر کھڑے ہو کے زور زور سے کاکے لگاتے تھے۔ بتائیں تکلیف پر تکلیف کیسے ہے؟ یہ شماتت اعداء والا جو ہے نا، ہمارے علماء فرماتے ہیں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ دشمن کو ہنسنے کا موقع مل جائے۔
یہ تکلیف جو ہے نا یہ وہی سمجھتا ہے جس کے دشمن ہوں اور سامنے رہتے ہوں ہیں، بار بار ان کے ساتھ ٹاکرا رہتا ہو، آپ کو تکلیف پہنچے اور وہ دانت نکال رہے ہوں تو اس بندے پہ کیا گزرتی ہے یہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ موت سے بھی بعض اوقات بڑی تکلیف بن جاتی ہے یہ والی، دشمنوں کے ہنسنے والی، مخالفین کے حاسدین کے ہنسنے والی۔ اور یہی وجہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کو جب پکڑا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے پتہ کیا الفاظ بولے، ولا تشمت بالاعداء، بھائی ان دشمنوں کو ہنسنے کا موقع تو نہ دیں، یہ کیا کہیں گے، آپس میں لڑ پڑیں آپ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، دشمن کو ہنسنے کا موقع مل جائے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کا نقصان ہو گیا، نقصان بھی بہت بڑا ہوا، یعنی پورے علاقے والے جو ہے نا یعنی کہ سن لیتے تو سب نے ایسے کرنا، تو اتنا نقصان ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس نے کہا کہ بیٹا یہ جو ہمارا نقصان ہوا نا کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اس نے کہا ابا نقصان تو ہوا ہے ہمارا، اس میں کون سی جھوٹ والی بات ہے؟ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے ہمارا صرف اب نقصان ہوا ہے، صرف ایک تکلیف ہے ہمیں کہ نقصان ہوا ہے، اگر یہ بات باہر جائے گی نا تو لوگوں نے، کئیوں نے ہمیں احمق کہنا، کئیوں نے کہنا بڑے پاگل تھے یار، کیا کیے انہوں نے، چسکے لے لے کے سنیں گے لوگ ہیں، اور ہمارے دشمن جو ہے وہ ہنسیں گے۔ اس نے کہا بیٹا پھر دو تکلیفیں ہو جائیں گی ہمارے لیے اکٹھی۔ ہمارے لیے کتنی تکلیفیں ہو جائیں گی؟ دو تکلیفیں ہو جائیں گی۔ آج آداب بھی نہیں ہے نا لوگوں کو، کوئی خیر خواہ بھی ہوگا بیچارہ وہ بھی ہنستے ہوئے پوچھ رہا ہوگا کیا ہوا جی آپ کے ساتھ، وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوگا جی سر پھٹ گیا میرا، یہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ اب بتائیں وہ بیچارے کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کو اس درد سے زیادہ یہ درد ہوگا یار یہ میرا خیر خواہ ہو کے اس کو ہنسی آ رہی ہے اس موقع پر، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بتائیں۔ بہرحال تو حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے پورے جناب شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، اور صرف حضور کے ساتھ نہیں ہوا، حضور علیہ السلام کے پورے قبیلے کے ساتھ ہوا ہے، پورے قبیلے کے ساتھ سب کو جناب یہاں سے باہر نہیں آنا کسی نے بھائی، وہاں ان کے لوگ کھڑے ہوتے تھے ہیں، بچے تک جناب گھاس توڑ توڑ کے پتے توڑ توڑ کے وہ کھاتے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، ان کا قافلہ آتا تھا کبھی کبھار باہر سے سودا لے کر کے، آپ کو پتہ ہے وہاں یہ جو تجارتی سامان ہوتا تھا یہ کون سا روز جاتا تھا، سالوں میں جاتا تھا، یہ وہاں سے اپنا سامان لے کے آتے تھے، تو جیسے وہاں پہنچتے جان بوجھ کے اپنے جو گدھے ہوتے تھے خچر ہوتے تھے ان کو مارتے تھے تاکہ وہ جناب بدکیں اور جناب سیدھے ان کے ہاں چلے جائیں، وہ آگے جناب ان کو پکڑ لیتے تھے، وہ اس طرح کر کے کبھی کبھار کوئی شے ہاتھ آ جائے تو آ جائے، وگرنہ کوئی شے کھانے پینے کی بھی نہیں پہنچتی تھی۔ بتائیں، یعنی وہی حالات جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو پیش آ رہے ہیں وہی سارے کے سارے میرے آقا علیہ السلام کو پیش آ رہے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام جو ہیں وہاں سے اب شیب ابی طالب سے، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے سیدھے حاکم بن رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام شیب ابی طالب میں ہیں، صرف حج کے دنوں میں باہر آتے تھے، کیونکہ حج کے دنوں میں مشرک بھی کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، حج کے دنوں میں آقا علیہ السلام باہر آتے تھے۔ ایک بار حضور تشریف لائے یعنی کہ میدان عرفات مینا میں، یہیں پہ آقا علیہ السلام ٹھہرے، مدینہ سے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ پر حضور نے بیعت کی، رمضان یہ حج کے دنوں میں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تو آقا علیہ السلام حاجیوں میں اعلان کرتے تھے، جو لوگ آتے تھے حج کے لیے، منڈی لگتی تھی وہاں پہ، آقا علیہ السلام بآواز بلند اعلان کرتے تھے، اوے کوئی ہے بندہ ایسا جو مجھے کچھ جگہ مہیا کر دے، میں وہاں جا کے اپنے رب کا قرآن سنا سکوں، مجھے یہ تو سنانے بھی نہیں دیتے قرآن، کوئی ہے ایسا بندہ جو مجھے لے جائے، میں یحملنی، کون ہے جو بندہ مجھے لے جائے اور مجھے قرآن سن لے، مجھ سے لوگوں کو قرآن سنانے کے لیے میرے لیے راہ ہموار کر دے۔ تو مدینے کے لوگوں نے جناب سنا اعلان، آ کر کے اکیلے میں گئے، آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، 5-7 لوگ تھے، اگلے سال پھر کچھ اور لوگ آئے، تیسری بار جب آئے، ابھی تک محاصرہ چل رہا ہے، تیسری بار جب لوگ آئے تو آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر 70 سے زائد لوگوں نے بیعت کی، ان میں 2 بیویاں بھی تھیں آقا علیہ السلام کی صحابیات جو مکہ آ کر کے بیعت کر رہی ہیں آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ وہ بیعت کس بات پر تھی؟ یا رسول اللہ آپ ہمارے ہاں آئیں، جیسے مرضی قرآن سنائیں۔ آقا علیہ السلام پھر وہیں سے یعنی شیب ابی طالب سے حضور نکلتے ہیں اور جناب کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ سیدھا مدینہ، اور دین غالب آ رہا ہے۔ وہاں سے وہ جیل سے نکلتے ہیں، یوسف علیہ السلام سیدھے حکمران بنتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام یہاں سے شیب ابی طالب سے نکلتے ہیں اور سیدھے جناب وہاں جا کے اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب حاکم بن رہے ہیں۔ بتائیں،
حالات جو ہے نا یہ سارا میرے آقا علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے۔ یعنی میں یوں کہوں کہ پوری سورہ یوسف جو ہے اس میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی۔ سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے بتایا یہ کہ محبوب پیارے اب جو ہے آپ کا دین غالب آنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسے حاکم بنے تھے اب آپ حاکم بننے والے ہیں، اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں یوسف علیہ السلام نے سیاست کو، معیشت کو، باقی ساری چیزوں کو کیسے قابو کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے سارے کا سارا سورہ یوسف میں میرے حبیب کریم علیہ السلام کو تعلیم فرما دیا۔ آج ہم کہتے ہیں آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے گا تو نظام ٹھیک کرے گا۔ میں نے کہا آکسفورڈ والے نے نظام ٹھیک کیا آپ کا، اب وہ خود ٹھیک ہو رہا ہے بیچارہ، تھکاوٹ اتار رہا ہے وہ۔ آکسفورڈ بیڑا غرق آکسفورڈ کا بھی، اور اس کو جناب بڑا جاننے والوں کا بھی، یار کیا ہے وہ، کچھ بھی نہیں ہے قسم خدا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں خواب آیا کسی کو، وہ بیان ہوگا انشاءاللہ، خواب آیا جی 7 سال جو ہیں ان کے اچھی گندم اگے گی، اگلے 7 سال کات کے ہوں گے، کچھ بھی نہیں اگے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسی جناب آپ نے طریقہ نکالا، آپ نے فرمایا کہ 7 سال جو اچھی نکلے نا جی وہ سارے کے سارے مجھے جمع کروائیں، اور وہ جو ہے یعنی بیچیں، حکومت کو بیچیں، حکومت خریدے گی آپ سے۔ حکومت نے جناب سارا فرمایا کہ پھر گندم جو ہے نا وہ بالیوں سے نکالنا نہیں ہے، کیونکہ گندم جب تک بالی کے اندر رہے گا محفوظ رہے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نظام فرمایا یار، باہر نکلے ہوئے کو گھن پڑ سکتا ہے، سسری پڑ سکتی ہے، اور چیزیں پڑ سکتی ہیں، میں جب تک بالی میں رہے گا کوئی شے قریب نہیں آئے گی۔ سارے کا سارا جمع کر دیا حضرت یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام نے۔ پھر جناب جب وہ 7 سال اچھے گزرے، اگلے 7 سال کات کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، خواب میں ہی بتا دیا گیا تھا یہ 7 سال، پھر اگلے 7 سال، اس کے بعد پھر بارش آئے گی زور سے، 14 سال بعد بارش آئے گی، اس کے ساتھ پھر زمین اپنے خزانے کھول دے گی۔ یہ اگلے 7 سال جو اللہ تعالیٰ نے قحط کے دکھائے نا، یہ اس لیے دکھائے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئے کیوں تھے۔ ان کو اتنا نہیں آیا خیال کہ رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے جناب وہ بولیاں لگانے آ گئے تھے۔ بتائیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے کھولا نا سورہ یوسف کے اندر، قسم خدا کی آپ سنیں گے مزہ آ جائے گا آپ کو۔ اب کوئی دوست جو ہے نا وہ ناغہ نہ کرے، ناغہ ہو بھی جائے تو چلو فون پہ سن لے، ہے نا، فون پہ جو ہے نا یہ درس سننا جائز ہے بالکل۔ کئی دوست جو ہے نا وہ یہاں نہ سن پائیں تو وہ موبائل پہ بھی نہیں سنتے، وہ پھر ناغہ ہو جاتا ہے ایک، یعنی کہ ایک بہت زبردست مضمون جو ہے وہ سننے سے رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔